السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک ورسولک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے 16ویں پارے کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے مکمل کر لی تھی، اور آج کے درس میں 17ویں پارے کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی جائے گی۔ اس پارے میں یعنی 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء جس میں 112 آیتیں ہیں اور سورہ حج جس میں 78 آیتیں ہیں۔ پہلی سورہ انبیاء ہے۔ اس سورہ میں چونکہ کئی انبیاء کرام کے فضائل اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور کے شروع میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور جیسا کہ تمام مکی سورتوں کی خاصیت ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت پر دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت پر کفار مکہ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام کی تاریخ دعوت اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے کفار مکہ کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ نے آپ کے ساتھ جو روش اختیار کر رکھی ہے اور دعوت توحید کی راہ میں آپ کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انہیں بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور بالآخر ان کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور غلبہ انبیاء کرام کو حاصل ہوا۔ یہ تھا اس سورہ کا نام، زمانہ نزول اور مضمون کے بارے میں کچھ تمہیدی کلام۔ اب شروع کرتے ہیں اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ اب تک غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں عام انسانوں کا اور بالخصوص کفار مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر دن قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح گویا وہ میدان محشر میں
اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب چکانے سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرتے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے کہ وہ حساب اور جزا و سزا سے بالکل غافل ہیں اور فکر آخرت سے بہت دور چند روزہ دنیا کے عیش و آرام کو اپنا مقصد حیات بنا رکھے ہیں۔ اس میں حساب کے وقت کو یعنی قیامت کے دن کو قریب کہا گیا ہے۔ کیوں؟ حساب کا وقت یعنی قیامت کا قریب اس لیے قریب ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک مدت کے بعد ہی کیوں نہ آئے۔ اور اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں، دنیا کا ایک معنی قریب کے بھی ہے، چونکہ یہ دنیا جلد ہی فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں قریب کے معنی میں۔ تو قیامت کو اس لیے قریب کہا گیا کہ یہ یقیناً واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اس کو قریب کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی قریب ہے قیامت کے دن، قیامت کا دن اور حساب کتاب کا دن اس لیے بھی قریب ہے کہ ہر انسان کی موت در حقیقت اس کی قیامت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی قیامت کے دن کو قریب کہا جاتا ہے کہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے، یعنی دنیا کی باقی مادہ عمر اس کی گزشتہ عمر سے کم رہ گئی ہے۔ تو ان سب اعتبارات کی وجہ سے حساب کے دن کو، قیامت کے دن کو قریب کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 2، جب بھی ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم بدستور نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً حالات اور ضروریات کے مطابق اترتا رہا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک سورہ کے بعد دوسری سورہ، اس طرح سے قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ یہ جو مسلسل تنبیہ اور نصیحت کی گئی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار مکہ کے دل اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہمیشہ ہی قرآن کا مذاق اڑایا، اپنی لہو و لعب والی زندگی میں مگن رہے اور ان کے دل قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے غافل رہے۔ قرآن کریم جو ایک نصیحت نامہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس میں تدبر نہیں کیا تاکہ انہیں توفیق ہوتی، وہ نصیحت پکڑتے، ایمان اور ہدایت کے راستے پر آ جاتے۔ آیت نمبر 3، ان کے دل بے پرواہ ہوتے ہیں اور چپکے چپکے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہی تو ہے، تو کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو؟ یعنی کفار مکہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ کا رسول کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کرے گا تو وہ جادوگر ہوگا اور اس کا معجزہ دراصل جادو ہوگا۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے آپس میں سرگوشی کی اور پھر لوگوں سے کہا کہ محمد تمہارے ہی جیسا انسان ہے اور اس کی باتیں جادو کے قبیل سے ہیں۔
پھر کیوں تم لوگ اس کی جادوئی باتوں میں آ جاتے ہو اور اس کی پیروی کرنے لگتے ہو؟ گویا کافروں کے ذہن میں یہ بات جاتی رہی کہ شریعت کی جو حکمتیں ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جائے، تاکہ وہ انسان اپنے جیسے انسان کو دیکھ سکے، سن سکے، سمجھ سکے۔ تو یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، یا آئی بھی تو انہوں نے استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اسے درکنار کر دیا۔ آیت نمبر 4، رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی بات کو جانتا ہے اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو ان کی سرگوشی کی اطلاع دی اور کہا آپ ان کافروں کو بتا دیجئے کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں واقع ہوتی ہے، اس لیے دعوت اسلامیہ کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم نے جو سرگوشی کی ہے اور جھوٹ بکا ہے اسے اس کی پوری خبر ہے۔ آیت نمبر 5، بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھر لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، پس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی ان سرگوشی کرنے والے کافر ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ہے، جھوٹے خواب ہیں، یہ قرآن جھوٹے خواب ہیں، بلکہ محمد کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، بلکہ محمد شاعر ہے اور اس کی کتاب قرآن ہدایت نہیں، شاعری اور اللہ کے خلاف افترا پردازی کا مجموعہ ہے۔ اور اگر محمد کو اصرار ہی ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو گزشتہ نبیوں کی طرح کوئی نشانی لا کر دکھائے، جیسے کہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال کر دکھائی، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائی، اور اسی طرح سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات پیش کیے۔ تو محمد کو بھی کوئی نشانی دکھانا چاہیے اگر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ ان کا جو یہ سوال تھا یہ دراصل خبث، شرارت اور کفر و عناد پر مبنی تھا۔ بالکل ان کا یہ سوال شرارت کی غرض سے تھا، ان کا یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اس کا جواب پا کر حق بات کو قبول کر لیں گے، نصیحت کو مان جائیں گے، نہیں، بلکہ مقصد صرف شرارت اور خبث اور کفر و عناد کا اظہار کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیگر معجزات کا وقتاً فوقتاً ظہور ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ قرآن کریم بذات خود ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے دن نشانیاں اور معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ وہ گزشتہ انبیاء جیسی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ویسی ہی نشانیاں بھیج دیتا، لیکن ان کا یہ انداز گفتگو صرف حق کا انکار کرنے کے لیے تھا۔ وہ کج بحثی کرنا چاہتے تھے، وہ اس بحث کے ذریعے سے، اس سوال کے ذریعے سے حق کو پانا نہیں چاہتے تھے۔ آیت نمبر 6، ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جس کو ہم نے بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا،
تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے دنیا میں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی انہیں کی طرح نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا، اور ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے انہیں مزید مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کفار مکہ بھی ایسا ہی کریں گے، ان کی خواہش کے مطابق اگر نشانیاں بھیج بھی دی جائیں تو یہ ایمان نہیں لانے والے، جیسا کہ پچھلی قومیں ایمان نہیں لائیں تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کفار مکہ کو بھی اس طرح سے ہلاک کر دیا جائے، ہم انہیں اور مہلت دینا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اصرار کے باوجود ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں کفار مکہ کا یہ شبہ پیش کیا گیا تھا کہ انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس آیت نمبر 7 میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آدم سے لے کر اب تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سبھی انسان ہی تھے جن تک اللہ نے بذریعہ وحی اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ تو اے مکہ کے کفار و مشرکین، جن یہود و نصارہ کو تم علم اور فہم میں دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ سمجھتے ہو، اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہو، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو تم ایسا کرو کہ انہی سے پوچھ لو، وہ بھی اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے۔ آیت نمبر یہاں پر 2-3 باتیں ہیں۔ بعض حضرات اس آیت سے تقلید شخصی کے جائز ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں، جو یہاں کہا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے کچھ لوگ اس بات کی دلیل پکڑتے ہیں کہ کسی ایک امام یا کسی ایک امام کی طرف منسوب مسلک کی تقلید کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے، حالانکہ اس آیت سے اس پر دلیل پکڑنا کہ تقلید واجب ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید یہ ہے کہ ایک معین شخص اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنا لیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ بغیر دلیل کے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ جبکہ آیت میں اہل ذکر سے مراد متعین شخص نہیں ہے، اہل ذکر علم والے، کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے یا کسی ایک شخص کی طرف منسوب مسلک کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا علم والوں سے پوچھ لو۔ یعنی اس میں ہر وہ عالم، اس سے مراد ہر وہ عالم ہے جو تورات اور انجیل کا علم رکھتا ہو، اس لیے کہ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، تو اس میں کوئی ایک عالم مراد نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کا ہر عالم اس سے مراد تھا کہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو۔ تو اس سے ایک طرح سے تقلید شخصی کی نفی ہوتی ہے، تقلید شخصی کا انکار ہوتا ہے۔ تقلید شخصی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک ہی امام یا اسی ایک امام کی طرف منسوب مسلک کو ہر حال میں مانا جائے، تو حقیقت میں اس کی دلیل نہیں بلکہ اس کے برخلاف دلیل ہے، اس میں کسی ایک عالم کی طرف
رجوع کرنے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو بھی علم رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ عوام کے لیے ضروری ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ عوام کو علماء کرام کی طرف مسائل میں رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخصیت یا ایک ہی مسلک کا دامن پکڑ لیا جائے۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل یہ آسمانی کتابیں تھیں، یہ انسانوں کی خود ساختہ فقہی کتابیں نہیں تھیں۔ بس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ علماء کے ذریعے شریعت کے نصوص پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے شریعت کا حکم دلیل کے ساتھ، نہ کہ کسی انسان کی اپنی رائے جسے شرعی دلیل مانگے بغیر مان لیا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے تقلید کا جواز نہیں نکلتا ہے، تقلید شخصی کا، بلکہ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے شریعت کا تو وہ ان سے پوچھ لیں جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ تمام نبی اور رسول مرد انسان تھے اور مرد تھے، نہ کوئی غیر انسان کبھی نبی یا رسول بن کر آیا، اور نہ ہی کوئی غیر مرد کوئی نبی یا رسول بن کر آیا۔ گویا نبوت اور رسالت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن یا فرشتہ نبی اور رسول بن کر نہیں آیا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی عورت بھی نبی یا رسول بن کر نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت اور رسالت بھی ان فرائض میں سے ہے جو عورت کے طبعی اور فطری دائرۂ عمل سے خارج ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا اور اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا اور گھوم گھوم کر لوگوں کو دعوت دینا، یہ مردوں کا کام ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں اور اس مشن کو جاری رکھیں، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ عورت جہاں ہیں وہاں دین پر عمل کرے اور وہاں آس پاس دین کی دعوت دے۔ عورت اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ اس کو مشن کے طور پر لے کر پوری دنیا میں گھومے۔ آیت نمبر 8، اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی۔ یعنی اس آیت میں مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء ہمیشہ گوشت پوست والے انسان ہی ہوا کیے ہیں، جنہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی رہی ہے، اور دنیا میں ایک متعین مدت تک زندہ رہنے کے بعد ان پر موت بھی طاری ہوئی ہے۔ گویا کہ انسان ہی نبی اور رسول گزرا ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں۔ آیت نمبر 9، پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وہ وعدہ سچ کر دکھایا، بس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی جن گزشتہ قوموں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا، اللہ نے ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں سے کہا کہ اگر نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نشانیاں آئیں اور وہ قومیں ایمان نہیں لائیں تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ سب کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 10، لوگو ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کی ہے
جس میں تمہارے لیے ذکر کی بات ہے یا تمہارے ذکر کی بات ہے، تمہارے لیے شرف کی بات ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی قرآن کریم کی عظمت بیان کر کے کفار قریش پر احسان جتایا گیا ہے کہ یہ کتاب تمہاری زبان میں تم ہی میں سے ایک فرد پر نازل ہوئی ہے۔ یہ بات یقیناً تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو چنا، اے مکہ کے کفار و مشرکین، یہ تمہاری زبان ہے، عربی زبان ہے، اور جس شخص کو چنا اس کے لیے کہ جس پر قرآن نازل کیا جائے، اے کفار اور مشرکین مکہ، یہ تمہاری قوم کا ایک شخص اور ایک فرد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اس میں تو تمہارے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ تمام دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کے ایک شخص کو چنا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور تمام زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو پسند کیا، تو اس میں تو تمہارے لیے شرف اور عزت کی بات ہے۔ اس وجہ سے بھی تمہیں کم سے کم ایمان لے آنا چاہیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب قرآن مجید پر، اور کہا کہ اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تم غور و فکر تو کرو، یہ تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، تمہاری ہدایت کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور عمل کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آیت نمبر 11، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 12، پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ آیت نمبر 13، ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت اور اپنے ناز و نام اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنے عیش و عشرت کو واپس جاؤ، شاید کہ وہاں تم سے اہم امور میں مشورے کیے جائیں۔ آیت نمبر 14، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 15، بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کے مانند کر دیا۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں کہ ان کے رہنے والوں نے جب اللہ کے رسولوں اور آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کفر کی راہ اختیار کر لی، تو اللہ نے ان کو اپنا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آیا جو دین و اخلاق کے اعتبار سے ان سے اچھی تھیں، اور ان پر جب عذاب آنے کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی ظالم بستیوں والوں پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ اپنی بستیوں سے عذاب کو دیکھ کر بھاگنے لگے، عذاب کی نشانیوں کو دیکھ کر، تو فرشتوں نے ان سے تنزیہ طور پر کہا کہ بھاگو نہیں، بلکہ اپنے ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں پڑے رہو، مگن رہو اپنی مستیوں میں، جیسے کہ اب تک تم مگن تھے۔ تم تو بڑے لوگ ہو، لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس مسائل میں صلاح و مشورہ کے لیے آئیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب الہی نے انہیں ہر چہار جانب سے گھیر لیا ہے، تب اپنے جرائم کا انہیں احساس ہوا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کف افسوس مننے لگے، پچھتاوے کا اظہار کرنے لگے اور چیخ و پکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں بے خوبن سے ختم کر دیا گیا، کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ کوئی تاب توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی، یعنی نیست و نابود کر دیا گیا۔ آیت نمبر 16، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشا کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے،
مطلب یہ کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی مخلوقات، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان تمام کی تخلیق کا مقصد ہے اور حکمت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے بندے اس کی قدرت پر ایمان لے آئیں اور اس کی گوناگون نعمتوں سے بہرور ہوں، اور پھر اس کا شکر ادا کریں اور اسے یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے، یہ مقصد ہے دنیا کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں کو بسائے جانے کا۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ آیت نمبر 17، اگر ہم یوں کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا۔ مطلب یہ کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں کھیل تماشے کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر ان میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لہو و لعب کی نیت سے، کھیل تماشے کی نیت سے کسی کو اپنی بیوی اور کسی کو اپنا بیٹا بناتا، جیسا کہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا، نعوذ باللہ، تو فرشتے اس کی بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اور جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مریم کو اپنی بیوی بنا لیا، نعوذ باللہ، جس سے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اگر اللہ بفرض محال ایسا چاہتا تو حوروں کو اور عبادت میں مشغول فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا اور نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے۔ وہ تو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سب اس کے محتاج اور غلام ہیں۔ کیا کبھی کوئی آدمی اپنی باندی کو بیوی اور غلام کو بیٹا بنا لیتا ہے؟ جب انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر کائنات کا خالق و مالک اس کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا بات کیوں کر سوچی جا سکتی ہے؟ آیت نمبر 18، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پس وہ اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو وہ تمہاری تباہی لا کر رہے گی۔ یعنی کہ تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق اور باطل کی جو معرکہ آرائی ہو رہی ہے اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم، جو ٹکراؤ بپا ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب کر دیں اور باطل اور شر کو مغلوب کر دیں۔ یہ ایک مقصد ہے ہمارا، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اس لیے کائنات کو ہم نے بنایا ہے۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر اور خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے شر اور باطل کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور چشمے زدن میں نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلائل اور براہین کے ذریعے تو دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے ہی، اور اس کا سبھوں کو اعتراف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے دلائل اور براہین رکھے ہیں دین حق کو غالب کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، کہ اس کے سامنے تمام باطل عقائد اور نظریات پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی
حق اور باطل، خیر اور شر میں گرچہ معرکہ آرائی ہوتی رہتی ہے اور وقتی طور پر، عارضی طور پر نتیجہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کبھی اہل حق بھی زیر ہو جایا کرتے ہیں، لیکن انجام کار اور جو اصل نتیجہ وہ یہی ہے کہ اہل حق ہی غالب ہو کر رہتے ہیں۔ تو اے کفار و مشرکین، اگر تم کفر و شرک اور اللہ کی طرف بے سر و پا باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آئے تو تم اپنی بربادی اور تباہی کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 19، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ آیت نمبر 20، وہ شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ گزشتہ مضمون کی تاکید ہے کہ جو باری تعالی آسمان و زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو۔ تمام فرشتے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے تھکتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے آدمی ہر حال میں سانس لیتا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کی پلک جھپکتی رہتی ہے، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے کبھی بھی ان دونوں کاموں سے نہیں تھکتا ہے، اسی طرح سے فرشتے ہر حال میں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا ہے، اور یہ بات فرشتوں کے لیے بالکل امر طبعی ہے، کبھی بھی اس سے وہ تھکن محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کا مقصد زندگی ہے۔ آیت نمبر 21، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے یا مٹی سے معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟ یہاں سے مشرکین کے شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور عبادت میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مشرکین مٹی اور پتھر سے تراشے ہوئے بت یا دیگر معبود، جو مشرکین کے معبود ہیں بت مٹی اور پتھر سے تراشے ہوئے، کیا یہ معبود، یہ بت، کیا یہ لوگوں کو زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ جواب معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور مشرکین کو بھی اس کا اعتراف ہے، اس لیے وہ کسی حال میں بھی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کو جو قدرت نہیں رکھتے ہیں اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آیت نمبر 22، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے، پس عرش والا ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس حقیقت پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ ایک اللہ کے سوا چند معبودوں کا ہونا، دو یا دو سے زائد معبودوں کا ہونا عقلی طور پر محال ہے، ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آسمان و زمین کا پورا نظام بگڑ کے رہ جاتا، ہر معبود اپنی مرضی چلاتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کے آپس میں اختلاف واقع ہو جاتا اور پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظم کائنات اس طرح سے قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، جو اول دن سے بغیر کسی ادنیٰ توقف کے قائم چلا آ رہا ہے۔
क्योंकि सबका इरादा एक दूसरे से आपस में टकराता, दोनों की मर्जी का आपस में टकराव होता, दोनों के इख्तियारात एक दूसरे के मुखालिफ समत में होते, जिसका नतीजा अबतरी और फसाद की सूरत में रूनमा होता। इसलिए माबूद एक ही है। और चूंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, यानी ये निज़ाम अब तक कायम है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये निज़ाम कायनात रुक गया हो, तो इसका साफ माना है कि कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती है जिसका इरादा, मशीयत, तसर्रुफ और इख्तियार यहाँ कार फरमा है। जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के हुक्म से होता है। और चूंकि दो या दो से ज़्यादा माबूदों का पाया जाना नामुमकिन है, इसलिए अल्लाह ने आयत के आखिर में मुशरिकों के शिर्क से अपनी पाकी बयान की और कहा कि फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, कि अल्लाह पाक है, अर्श का रब, उन तमाम कमियों से, नक्स की बातों से जो मुशरिकीन अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। आयत नंबर 23, आज के दर्स की आखिरी आयत। उसके कामों के बारे में उससे पूछा नहीं जा सकता है और लोगों से उनके कामों के बारे में पूछा जाएगा। या इसका तर्जमा यूं भी कर सकते हैं कि वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं हैं और सब उसके आगे जवाबदेह हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ने रुबूबियत और उलूहियत को, यानी अल्लाह ही रब है और वही माबूद है, इसको अपने लिए मुतलक तौर पर साबित किया है कि अल्लाह जो चाहता है करता है। कोई नहीं जो उसके किसी काम पर एतराज़ करे या उसके फैसले को रोक दे। और उसके सिवा जितने भी जिन्नो इंस हैं, सब के सब से उनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। और ये इस बात की दलील है कि सब उसके बंदे और मुहताज हैं और वही सबका रब और माबूद है। चूँकि इशा का वक्त हो गया है, इसलिए इसी पर इक्तफ़ा किया जाता है। आज का दर्स यहाँ मौक़ूफ़ किया जाता है। इंशाअल्लाह सूरह अंबिया का तर्जमा और तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में पूरे होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम की ज़िंदगी में और आखिरत में क़ुरान की बरकतों और सआदतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नवाजा जाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अंबिया को शुरू किया और 23 आयतों का तर्जुमा और तफसीर हमने आपसे सुना। अल्लाह आपको जज़ा